بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد محسن بلال، اور آج ہم بات کریں گے جو سی ایس ایس کے سلیبس میں تیسرا ٹاپک ہے، ڈسٹنکٹیو فیچرز آف اسلام، اس کے بارے میں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے اس سے پہلے ٹاپک پڑھا ہے، دین اور مذہب میں فرق، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس ٹاپک میں سے اور اس ٹاپک میں سے آپس میں پوائنٹس ایکسچینج کر سکتے ہیں اور ایڈ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ٹاپک اور یہ ٹاپک دونوں آپس میں بہت زیادہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ بیسیکلی اس ٹاپک میں بھی ہم کمپیریٹیو انالیسس ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے یونیورسیلٹی۔ تو یونیورسیلٹی یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ اپلیکیبل ہے صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا سے باہر بھی۔ آپ کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں، اس ملکی وے گلیکسی سے نکل کر آپ کسی بھی گلیکسی میں چلے جائیں، کسی بھی آپ سیارے پر چلے جائیں، تو وہاں پر آپ کے اوپر نماز تو آپ کو وہاں پہ پڑھنی ہی پڑے گی، کیونکہ ہمارے سامنے آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اب جہانوں کا جو مالک ہے اللہ، تو اس کا مطلب ہے جہانوں کا پالنے والا۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ اب جب لازمی بات ہے وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اس کی نظر بھی اس تمام کائنات پر ہے، تمام جہانوں پر ہے، لہٰذا کہیں پر بھی ہم چلے جائیں ہم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، لہٰذا نماز ہمیں وہاں پر بھی پڑھنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے کے گئے تھے، تو لازمی سی بات ہے اب معراج اس دنیا میں تو نہیں تھا، معراج اس دنیا سے نکل کر تھا، تو وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی ایک دلیل ہو گئی آپ کے پاس کہ اسلام ایک یونیورسل دین ہے۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے وحدانیت پیغام۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسلام ہے اس کا جو سورس ہے وہ صرف قرآن اور حدیث ہے، اور ہمیشہ سے وہی رہا ہے، لیکن دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کرسچنس کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ اس کے تحت کچھ لوگ جو ہیں وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ترجیح دیتے ہیں اور کچھ لوگ نیو ٹیسٹمنٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہندوؤں میں دیکھیں تو کچھ لوگ وہاں پر وید کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں بنسبت گیتا کے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ تو مہا بھارت کو مانتے ہیں، جبکہ مہا بھارت ایک کوئی ریلیجس اسکرپچر نہیں ہے۔ مہا بھارت تو لوگوں نے وہاں پہ بیٹھ کر لکھی ہے، جس کے اندر بھارت کی کوئی تاریخ وغیرہ لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ مذہب کی باتیں بھی ہیں، لہٰذا کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ان کی جو بکس ہیں ان کے اندر آپس میں ہی آپ کو اختلاف ملے گا، جبکہ قرآن میں اور سنت میں ایسا نہیں ہے۔ احادیث کبھی بھی قرآن کے اپوزٹ نہیں جاتی، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہمیں کہ وہ احادیث جو ہے وہ قرآن مجید کے اپوزٹ جا رہی ہے، لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر آپ علماء کرام سے پوچھیں اور جو عالم ہیں جو جانتے ہیں ان سے پوچھیں آپ، تو آپ کو اس کی تشریح کر کے بتائیں گے۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے گارڈین شپ۔ اب گارڈین شپ کیا ہے؟ گارڈین شپ کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید جو ہے، جو اسلام ہے، وہ اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اسلام ہے اس کی سورس کیا ہے؟ اس کی سورس ہے قرآن اور سنت، اور قرآن اور سنت کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے۔ اب جب اس کی سورس چینج نہیں ہو سکتی تو لازمی بات ہے اسلام بھی چینج نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آیت ہے ہمارے پاس کہ انا نحن نزلناہ الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک خود حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ اب اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس نسل در نسل حفاظت۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اسلام ہے یعنی کہ قرآن اور سنت، اس کی حفاظت کا ایسا التزام کیا ہے اللہ پاک نے کہ نسل در نسل اس کی حفاظت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں تراویح کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال رپیٹ ہوتا ہے قرآن مجید، اور امام صاحب کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جو اس کو لقمہ دیتا ہے۔ اب امام صاحب اگر ذرا سے بھی زیر یا زبر کی غلطی کر دیتے ہیں تو جو پیچھے کھڑا ہوا لڑکا ہوتا ہے وہ فوراً اس کو صحیح کرتا ہے، فوراً رپیٹ کرتا ہے، فوراً دہراتا ہے اس کو، تاکہ امام صاحب اپنی غلطی کو درست کر کے آگے بڑھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی کیسے نسل در نسل حفاظت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں آپ لوگوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہوں گی۔ مثال کے طور پر
آپ سے کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی بیٹھ کر پانی پیو، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، اب آپ نے یہ بات کہیں پر پڑھی ہے نہیں، لیکن آپ کو پھر بھی پتہ ہے کہ بھائی بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں آپ کو زندگی میں مشاہدہ کرتے وقت ملتی ہوں گی، تو اس کی تو بہت ساری مثالیں آپ لوگ خود بھی دے سکتے ہیں۔ اب جو اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے معتدل دین، یعنی کہ اسلام ایک بیلنسڈ دین ہے۔ یہ پوائنٹ میں پچھلے ٹاپک میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں، اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھی ہے ویڈیو تو آپ لوگ وہ دیکھ لیں، اس سے آپ لوگوں کو زیادہ آپ لوگوں کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے میں ایک حدیث آپ لوگوں کے لیے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہو گئی، تو شادی کے اگلے دن ہی جو ان صحابی کی بیوی تھیں وہ پہنچ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شکایت کی کہ جو میرے شوہر ہیں وہ رات بھر انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا اور عبادت میں لگے رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تمہاری جانوں کا بھی تم پر حق ہے، یعنی کہ تمہاری صحت کا بھی تم پر حق ہے، تو اپنی صحت کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ سارا دن عبادت میں لگے رہو اور سارا دن عبادت کرتے کرتے جو ہے نا اتنے تھک جاؤ کہ کسی اور کام کے رہو ہی نہیں۔ اسلام کہتا ہے بھئی اعتدال کے ساتھ چلو۔ اب اگین اگلا پوائنٹ پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے، مکمل ضابطہ حیات۔ اس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں۔ ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، مطلب آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سونا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، گھر آنے کی دعا، گھر سے باہر جانے کی دعا، حفاظت کی دعا، زندگی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے پہلو میں بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں گائیڈ کرے۔ اوکے، تو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، ہمارے پاس اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایکویلٹی۔ ایکویلٹی کا مطلب تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ بھئی برابر کے حقوق ہیں، ہر انسان برابر ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایکویلٹی صرف اس چیز میں نہیں ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، سب کے برابر کے حقوق ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوؤں کے اندر ایک مخصوص طبقہ ہے جسے ہم پنڈتوں کے نام سے جانتے ہیں، اور وہی جو ہے نا ہر کام میں آگے آگے وہی عبادت کروا رہے ہیں، اور وہی جو ہے نا کوئی بھی سیرمنی ہے اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی مسئلہ ہے، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے، کچھ بھی ہے تو وہ پنڈت کے ذمہ ہے سارا، وہ پنڈت کرے گا، کنڈلی منڈلی نکالے گا، ہر چیز برابر کر کے دے گا۔ عیسائیوں میں اگر آپ دیکھیں وہاں بھی ایسا ہی ہے، تو وہاں پہ جو فادرز ہوتے ہیں چرچز میں، انہی کے انڈر سارے جو ہے نا کام کنڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، شادی ہو گئی، کوئی مر گیا، کچھ بھی ہو گیا۔ یہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ بے شک آپ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی اسلام میں بھی ایک مخصوص طبقہ ہے مولویوں کا اور وہی سارے کام کروا رہا ہے، لیکن ریالٹی یہ نہیں ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی بھی شخص کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ سپوز اگر ایک دن امام صاحب نہیں آئے تو آپ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتے ہیں، اور اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جنازہ آپ بھی پڑھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کا نکاح کروانا ہے تو کوئی بھی عام بندہ نکاح کروا سکتا ہے، ایون دو نکاح کے لیے کوئی مولوی وغیرہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں، صرف دو گواہ ہوں، لڑکی نے قبول کیا، لڑکے نے قبول کیا، بس ہو گیا نکاح۔ تو اس چیز کے اندر بھی ایکویلٹی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اسلام نے اسٹیٹس کے معاملے میں بھی ہر چیز کو برابر ہی رکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے سمپلسٹی۔ اب آپ کو پتہ ہے اسلام جو ہے نا سادگی کا دین ہے، سادگی کو پسند کرتا ہے، اور جتنے بھی ہمارے جو ہے نا صحابی گزرے ہیں جو مالدار تھے، غنی تھے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو ان کا بھی اگر آپ لائف سٹائل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بالکل سادگی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شک شروع میں غربت تھی، لیکن بعد میں جب اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے تب بھی انہوں نے سادگی ہی اختیار کیے رکھی۔ تب بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ شو آف کرنا شروع کر دیں اور جو ہے نا غرور اور تکبر میں آئیں، نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی عاجزی کو برقرار رکھا، اپنی سادگی کو برقرار رکھا، اور لوگوں کو یہ سبق دیا کہ بھائی دیکھو یہ دنیا فانی ہے۔ تو اسلام ایک سادگی کا دین ہے جو ریالٹی پر مبنی ہے۔ اگین پھر سے پرانا والا جو پوائنٹ ہے پچھلے ٹاپک میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہی دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اسلام کے اندر جتنی بھی چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، وہ ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اب آپ لوگ شراب کی مثال لے لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ
جو کرسچنس ہیں ان کے ہاں بھی شراب حرام ہوا کرتی تھی، لیکن انہوں نے بولا نہیں بھائی یہ جو انگور سے بنی ہوئی شراب ہے صرف یہی حرام ہے، باقی کسی اور چیز سے ہم شراب بنائیں گے تو وہ حلال ہے۔ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے خمر کا، تو خمر کا مطلب ہے نشے والی چیز، تو صاف صاف ہی کلیئر کر دیا کہ بھائی نشہ حرام ہے اسلام میں۔ اب شراب کسی بھی قسم کی ہوگی، نشہ تو اس میں ہوگا، لہذا وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ فرق دیکھتے ہیں عبادات میں، اسلام میں جو عبادتیں ہیں جتنی بھی ہیں تو سب کے لیے ایک ہی جیسی عبادتیں ہیں، لیکن ہندوؤں میں اور عیسائیوں میں ایسا نہیں ہے، ان کے ہاں الگ الگ قسم کی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ عیسائیوں میں کوئی نماز پڑھتا ہوا آپ کو ملے گا، کوئی کھڑا ہوا کراس بنا رہا ہوگا، اور کسی کے لیے تو جو ہے نا ہفتے میں صرف ایک دفعہ چرچ جانا کیا عبادت ہے بس۔ اور ہندوؤں کا بھی آپ دیکھ لیں، کسی بندے کا جو ہے نا وہ روزوں میں ان کے جو ہے نا اختلافات ہیں بہت سارے، کسی بندے نے چپ کا روزہ رکھا ہوتا ہے تو کسی نے کھانے کا روزہ رکھا ہوتا ہے۔ نہیں، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر جو عبادتیں ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے ایک جیسی ہیں، وہ سب کو ویسی ہی کرنی پڑیں گی۔ صحیح ہو گیا۔ اگلا پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈائریکٹ لنکیج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کے اندر آپ لوگ دیکھیں تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو عیسائی اللہ کا چہرہ مانتے ہیں، تو پہلے مانتے تھے، اب وہ کرتے کرتے نا گریجولی امپروو کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ انہوں نے باقاعدہ طور پر دے دیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے ایک لنکیج بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بالکل ایک لنکیج بنا دیا کہ ان کے بغیر آپ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو ہندوؤں کے اندر آپ لوگ دیکھ لیں، ہندو جو ہے نا وہ کرشنا کو یا رام کو یا اور جو ان کے بھگوان ہیں ان کو وہ خدا کا چہرہ ہی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں خدا نے اپنی طاقتیں ڈیوائیڈ کر دی ہیں، اولاد کی طاقت اس کے پاس ہے، اور جو ہے نا جاب کی طاقت فلانے کے پاس ہے، اور زندگی کی طاقت اس کے پاس ہے، اور مسئلے سلجھانے کی طاقت فلانے کے پاس ہے۔ تو جو 12-15 جو بھگوان ہیں ان کے اندر اللہ پاک نے کیا کیا ہے، طاقتیں ڈیوائیڈ کر دی ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر اسلام بالکل خالص دین ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے آپ کے سامنے، اتنی ہی آیت آپ کو یاد کرنی ہے، بڑی آیت ہے بہت ساری، لیکن آپ کے کام کی صرف اتنی ہے اس کے اندر کہ ہاں اللہ کا ہی جو دین ہے وہ خالص ہے، اتنی سی آیت آپ کو یاد کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ کو یاد نہیں کرنی ہے، بڑی آیتیں دیکھ کر پریشان نہیں ہونا ہے آپ کو۔ اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ اسلام ایک فلیکسیبل دین ہے، اور فلیکسیبل دین کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تو آپ تیمم کر لو۔ حج کی مثال لیتے ہیں، حج چونکہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، صاحب استطاعت نہیں ہیں آپ، تو آپ حج نہیں کریں۔ اور زکوٰۃ کی بھی یہی مثال ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اگر آپ اس نصاب کو میٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا لازمی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر فلیکسیبلٹی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں نماز، اگر کوئی بندہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بھائی بیٹھ کے پڑھ لو، وہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لو، لیکن یہ ہے کہ عبادت چھوڑ نہیں سکتے آپ۔ اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو عبادت کر سکتے ہیں، بے ہوشی کی حالت میں صرف نماز معاف ہے، باقی کسی اور حالت میں اگر آپ کے اندر ذرا سا بھی ہوش باقی ہے تو آپ اشاروں سے نماز پڑھیں۔ تو فلیکسیبلٹی ہے۔ دیکھیں اب اشاروں سے نماز پڑھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا، اشاروں سے تو کوئی بھی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے تو آپ کو ہاتھ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آنکھوں سے اشارہ کافی ہے۔ تو یہ آپ لوگ اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اگلا پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے زبردستی کی ممانعت۔ اب اسلام کہتا ہے بھائی زبردستی کسی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اگر آپ کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو اپنے دل میں ہی برا جان لو، اتنا بھی کافی ہے، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ۔ جیسے کہ صاف صاف قرآن مجید کی آیت ہے آپ کے سامنے کہ لا اکراہ فی الدین، بس اتنی ہی آیت آپ کو یاد کرنی ہے، اس سے بڑی آیت آپ کو یاد نہیں کرنی کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، سمپل۔ اب اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں اپنا۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ اسلام ایک لاجیکل دین ہے۔ لاجیکل کا کیا مطلب ہے کہ بھئی اسلام ایسی باتیں نہیں کرتا جو عقل سے میل نہیں کھاتی، اسلام ہمیشہ وہی بات کرے گا جس کی کوئی لاجک ہوگی۔ اس کی تو کئی ساری مثالیں آپ کو میں دے سکتا ہوں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ٹاپک میں بھی آپ لوگوں کو ایک آیت بتائی تھی کہ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ، مطلب یہ کہ جو یہ چوپائے ہیں ان میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، کہ اللہ موجود ہے، اللہ اپنے ہونے کی دلیل دے رہا ہے کہ بھائی میں موجود ہوں، اور یہ جو میں نے ایک مشین بنائی ہے گائے کے روپ میں جو آپ کو دودھ دیتی ہے، اس کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو اور دودھ نکل کے آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، اور یہ لاجیکل بات ہے بالکل۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا جو اعتراض کیا جاتا ہے اسلام کے اوپر وہ یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی
اکثر جو ایتھیسٹ لوگوں کی طرف سے کیا تھا کہ بھئی اللہ دکھتا ہی نہیں ہے. وہ مٹیریلسٹک قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی جب اللہ دکھتا ہی نہیں ہے تو ہے ہی نہیں. اب اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھئی جو ڈارک میٹر ہے، ڈارک انرجی ہے نا، آپ سائنس میں پڑھتے ہیں ڈارک انرجی، وہ نہیں دکھتی، بٹ سائنٹسٹ اسٹل بلیو دیٹ ڈارک انرجی ایگزسٹ. اب وہ دکھتی تو ہے نہیں لیکن پھر بھی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو آپ کو نہیں دکھتی لیکن ہیں. مثال کے طور پر سگنلز، آپ کا موبائل سگنلز کیچ کر رہا ہے تو سگنلز نہیں دکھ رہے نا آپ کو لیکن ہیں. اس طرح جو ہم نارتھ اور ساؤتھ پول کا ہم پتہ لگا لیتے ہیں، تو یہ جو میگنیٹک جو فیلڈ ہے یہ بھی ہر جگہ پر موجود ہے لیکن آپ کو دکھ تو نہیں رہی نا. اسی طرح سے یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں دکھ رہی ہے تو وہ ہے ہی نہیں. ہاں، اس کو آبزرو کیا جا سکے، اس کی نشانیوں کو دیکھا جا سکے، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنی نشانیاں کھول کھول کر بتا دی ہیں. تو اس کے لیے بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں. تو اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک لاجیکل دین ہے. کبھی بھی اسلام ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو. اسلام ہمیشہ چیلنج کرتا ہے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اسلام کے خلاف تو آپ لے کر آؤ. اسلام چیلنج کرتا ہے آپ کو اوپنلی. اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ یہ کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو زندگی کا ایک مقصد دیتا ہے. اور زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جیسے کہ آپ یوروپین کنٹریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو وہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو انہوں نے اپنا مقصد بنایا ہوتا ہے، وہ جب پورے ہو جاتے ہیں تو اب ان کے پاس مزید کوئی مقصد باقی نہیں رہتا. اور جب مزید کوئی مقصد باقی نہیں رہتا، آپ نے ساری زندگی انجوائے کر لی، ہر کام کر لیا، ہر چیز سے دل بھر گیا، اب موت بھی نہیں آ رہی، تو بھئی وہاں پہ ان کے ہاں ایک ڈاکٹر ڈیتھ صاحب ہیں جن کا کام یہی ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور وہ آپ کو سکون کی موت سلا دیں. تو یہ خودکشی کے نئے نئے طریقے آ چکے ہیں مارکیٹ کے اندر، آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب کوئی مقصد ہوتا ہے آپ کے پاس زندگی کے اندر، کوئی الٹیمیٹ آپ کا ویژن ہوتا ہے، تو پھر یہ تماشے نہیں ہوتے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی میں امتحان دے رہا ہوں، اور امتحان میں ٹھیک ہے غلطی بھی ہوتی ہے لیکن مجھے اپنا بیسٹ پرفارم کرنا ہے، اور آپ جو رزلٹ ہوتا ہے آپ اس رزلٹ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو الٹیمیٹ ویژن ہوتا ہے وہ ہر ایک کے ہاں ڈیفر کرتا ہے. اب جو اسلام ہم لوگوں کو جو ویژن دیتا ہے وہ ایک ایسا ویژن ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے آپ کبھی بھی زندگی میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ آپ مغربی معاشرے سے متاثر ہو کر آپ نے اپنے جو ہے نا بلیفس چینج کر لیے، اپنا کلچر چینج کر لیا ہے، اپنے نارمس چینج کر لیے، اپنی سوچ چینج کر لی ہے، تو پھر آپ بھی ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض بنیں گے. لیکن اگر آپ اسلام کو صحیح سے جانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی ڈپریشن کے مریض نہیں بنیں گے. اس کے علاوہ اسلام اخلاقیات کا ہمیں درس دیتا ہے جو کہ کوئی اور مذہب نہیں دیتا. آپ کے سامنے ہیں یہودیوں کی حرکتیں، آپ کے سامنے ہیں عیسائیوں کی حرکتیں، آپ کے سامنے ہیں ہندوؤں کی حرکتیں، آپ کے سامنے ہیں. کوئی فیشسٹ آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے تو کوئی جو ہے نا کمیونسٹ آئیڈیالوجیز کو فالو کرتا ہے، اور کچھ لوگ تو سیکولرزم کی انتہاؤں تک پہنچ چکے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے بھئی اخلاق پہلے نمبر پر ہے، جس کے لیے ایک آیت بھی ہے مشہور ہمارے پاس، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. مطلب یہ کہ تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، جو کہ ہم سیرہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اخلاق کیسے تھے. تو یہاں پہ ہوتا ہے یہ ہمارا ٹاپک ختم. اس کے اندر آپ لوگ اپنی طرف سے بھی پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو پچھلے ٹاپک میں سے بھی آپ لوگ پوائنٹس اٹھا کر اس میں ڈال سکتے ہیں، اور اس ٹاپک میں سے بھی پوائنٹس اٹھا کر پچھلے ٹاپک میں بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں. تو آپ کی اپنی جو ہے نا کریٹیوٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے کریٹیو ہیں اور آپ کس طرح کے پوائنٹس بنا لیتے ہیں. تو اسلامیات میں ہم نے کرنا بھی یہی ہے. اسلامیات میں ہم انٹرنیشنل لا سے مثالیں اٹھا کے ڈال سکتے ہیں، ہم انٹرنیشنل ریلیشنز سے مثالیں اٹھا کے ڈال سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم جینڈر اسٹڈیز سے بھی مثالیں اٹھا کر ڈال سکتے ہیں. تو آگے کے ٹاپکس کریں گے تو ہم آپ کو پتہ چلے گا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کمنٹ کے اندر، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو آپ سے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.